اب آپ نے بہت انٹرسٹنگ ڈبیٹ چھیڑ دی ہے, کیونکہ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یار یہ تو کتنا کماتی ہوں گی یہ اینکر. تو آپ نے جو ہے وہ یہ بھی بتا دیں لوگوں کو کہ جو ہے ایک اینکر کتنا کما لیتے ہیں. یار ایک میں کوئی ایسٹیمیٹ تو نہیں دے سکتی میں, لیکن بہت ہی مناسب سے پیسے کماتی ہوں. مجھے ایک ادارے میں زیادہ عرصہ کام کرنے کا شوق ہے, تو ایسے جو اینکرز ہوں گے آپ کو لوگوں کو ویورز کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ بس ایک محدود پیسوں پہ ہی کام کرتے ہیں, کیونکہ ایک ہی جگہ کام کرتے ہوئے آپ کو اتنے انکریمنٹس تو لگتے نہیں ہیں, یہ میڈیا ہے. لیکن ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو اینکر ہوتا ہے وہ ایک پبلک ڈومین کے اندر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. دیر از اے لائف اسٹائل ٹو کیری along with that also. تو انٹرنیشنلی جو اینکرز ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سو اچھے پیسے کماتے ہیں, لیکن ہاں اینکرز میں بھی بہت بڑی فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. جتنے آپ سینئر ہوتے ہیں اتنے زیادہ آپ کماتے ہیں, آپ کو اچھے طریقے سے پیکیجز پتہ ہے, سیلری پیکیجز. آپ سیکرٹ ریویل کریں اپنے بارے میں, کر دیں کہ کتنا کماتی ہیں, یا پھر ایک اندازہ ہی دے دیں نا, مطلب 10-12 سال چلو ایک اینکر نے جو ہے وہ کام کیا ہے, ہم اندازہ لگا لیتے ہیں, تو کتنا کما لیتا ہوگا. دیکھیں میں اتنا کما لیتی ہوں کیونکہ میں آئی کم فرام اے ویری مڈل کلاس بیک گراؤنڈ. میں ایک امیر گھرانے سے تو میرا تعلق نہیں ہے. ہم نے بہت زیادہ سیلف میڈ ہے ہم بہن بھائی, ہم گھر چلانے کے لیے بڑی محنت کی ہے ہم نے, اور ابھی بھی کرتے ہیں. سو میرے خیال سے کہ اٹس ورتھ ایٹ دس پوائنٹ. خدا کا شکر ہے, سب سے بڑی بات ربیہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پہلی تاریخ کو تنخواہ مل جائے. وہ آپ کی تنخواہ اگر کم بھی ہو لیکن فرسٹ کو آپ کو مل جائے. ہم نے مختلف جن اداروں میں کام کیا وہاں اسٹرگل کیا اس حوالے سے. ڈان کی ایک پروفیشنل, اور اللہ کرے ایسا ہی ہمیشہ قائم رہے ماشاء اللہ, کہ وہ ہمیں فرسٹ کو تنخواہ مل جاتی ہے, جس کی وجہ سے حالات معاملات چل جاتے ہیں. میرے لیے ایک اور چیز سے بھی فرق پڑا. پہلے میں کراچی میں رہتی تھی جب میں جیو میں کام کر رہی تھی, سو وہ ایک ایکسٹرا برڈن ہوتا تھا, یو نو دا رینٹس اینڈ ایوری تھنگ. اب میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں اسلام آباد میں رہتی ہوں, یہی میرا شہر ہے, پیسے بچا رہی ہیں میں بڑی ہوں, سو وہ بچت بھی ہو جاتی ہے تھوڑی, تو گزارا بہتر ہے. کیونکہ جو پھر مہنگائی بیچ میں آئی اس کی وجہ اس کو تھوڑا سا مینیج کر پاتی ہوں. لیکن میری سطح ہے, یو نو مائی لائف اسٹائل آلسو ربیہ, مطلب آپ تو مجھ سے نہ پوچھے. اچھا چلے آپ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھی نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ. تو لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے, کہیں گے ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت ہی کروڑوں میں کمانے والے لوگ ہیں. اچھا تو ایسا کرتے ہیں کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ ہو از دا ہائیسٹ پیڈ اینکر, یہ تو گیس لگا سکتے ہیں نا ہم. میرے خیال سے جیو کا کوئی نہ کوئی اینکر ہوگا ہائیسٹ پیڈ. ہو سکتا ہے شاید حامد میر صاحب ہوں یا شاہزیب ہو سکتے ہیں, ان دونوں میں سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک. کامران صاحب بھی ہو سکتا ہے. کامران صاحب کا تو میرے ذہن میں ہی نہیں رہا تھا, وہ تو وہ تو ایک اور الگ لیول ہے, ہی از دا لٹل ہائیسٹ کیٹیگری. لیکن ان کی یہ بات بھی ہے کہ وہ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی ایک بڑی پوزیشن بھی ایز گروپ پریزیڈنٹ بھی, کچھ مینجمنٹ پوزیشن. سو میں صرف اگر اینکرس کی بات کروں ایز اینکر, واٹ دیئر سیلری دیئر ڈرائنگ از پرابلی آئی تھنک جیو کے میں ان دونوں میں سے شاید کوئی ایک. اچھا یہ میں اس لیے بھی پوچھی کیونکہ اب میں نے دیکھا ہے کہ اینکرز جو ہیں وہ یوٹیوب کی طرف بھی آ گئے ہیں, اور سنا ہے کہ وہ تو مطلب کمال جو ہے وہ وہاں پہ پیسہ بنا رہے ہیں. آپ بھی جانتی ہوں گی ایسے لوگوں کو, از اٹ لائک مور دین ٹی وی واٹ دے ارن ایٹ ٹی وی؟ میں تو آپ کو جانتی ہوں, مجھے لگتا ہے بٹ میں ٹی وی سے نہیں آئی ہوں, یوٹیوب پہ بیٹھ کے. انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ دعا قبول کرے, آپ کے منہ میں گھی شکر, لیکن فی الحال نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں جو اینکرز آلریڈی اسٹیبلشڈ اینکرز ہیں ایکچولی, وہ یو نو جو یوٹیوب کی طرف گئے ہیں, دیئر یوٹیوب از ڈوئنگ امیزنگ. سو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے, اور اب تو بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جو اینکرز نہیں جا پا رہے یا کوئی ریسٹرکشنز ہیں ان کو اداروں کی طرف سے, تو وہ بھی یہ چیز, یہ فرق جو ہے وہ فیل کرتے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو ڈو وتھ کہ ٹی وی جو میں نے پہلے کہا کہ لوگوں نے دیکھنا بہت کم کر دیا ہے, تو بہت سے لوگ مس آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ینگر لاٹ ہے جو یوٹیوب کے اوپر اپنے ہیڈ فونس لگا کے وہ وہاں رکھ دیتے ہیں وہ بلاگ, جس طرح آپ کا ہمارے کئی لوگ اگر سن رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہیڈ فونس لگا کے فون سائڈ پہ رکھ دیا. تو وہ ڈفرینٹ یہ فارمیٹ کی وجہ سے ویورشپ اپنی بڑھانے کے لیے, اپنی ریچ بڑھانے کے لیے, جن کو پیسے کا اتنا پرابلم نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کچھ لوگوں نے فل ٹائم ایز اے فل ٹائم, جس طرح طلعت حسین صاحب کی ایک ایگزامپل ہے, مشہور پاکستان کے اینکر, لیکن ان کو جب ٹی وی پہ ان کے اوپر پابندیاں لگیں تو انہوں نے اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ کیا. دا وے ہی از رننگ اٹ, اٹ لکس لائک یو نو ہی از آلسو میکنگ اے لاٹ آف منی ود اٹ آلسو. سو اس طرح ہے. لیکن ایک منصور کافی اچھا اپنا یوٹیوب چلا رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. سو میرے خیال سے یہ اس میں ایک اور چیز بھی ایک فیکٹر جو انوالوڈ ہے, وہ ایک تو یہ دوسرے لوگوں سے کنیکٹ کرنے والا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریچ ہے وہ ٹی وی کی اس طریقے سے آپ جو بھی خبر بریک کرتے رہے نہیں ہے.
جو ریسٹرکشنز ٹی وی کے اوپر لگائی گئی ہیں, پابندیاں, وہ بہت بڑا اس کو بریک کرنے کا بھی فیکٹر ہے, کیونکہ وہی کورٹ رپورٹر ٹی وی پہ وہ نہیں کہہ سکتا, اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ اگر جا کے دیکھیں تو وہ بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن جو اسٹرگل اس میں ایک رہتی ہے وہ یہ رہی, میرے بہت سے کولیگس سے میں پوچھتی ہوں جو ٹی وی پہ ایتھیکلی پروگرامس کرتے ہیں, کہ وہ کلک بیٹ لگانا پڑتا ہے آپ کو اپنا چینل بکانے کے لیے. آپ کو ایسی ایسی باتیں کہنی پڑتی ہیں کہ زہر دے دیا گیا ایک لیڈر کو, ہم آپ کو بتائیں گے, جس کی آپ کو یوزلی عادت نہیں ہوتی ہے بینگ آن ٹی وی, رائٹ. ہاف کوکڈ ہیڈ لائن بھی لکھنے کی عادت نہیں ہوتی. اب میں اگر دیکھوں گی نا کہ کسی نے آدھا لکھا کہ کون مرتے مرتے بچ گیا, تو میں اس کو کہوں گی یار یہ کس قسم کا کلک بیٹ ہے. سو لیکن ہم اتنے اولڈ اسکول ہیں, میرے خیال سے یہ ہمیں نقصان مجھے تو دیتا ہے, کیونکہ میں یوٹیوب پہ ابھی تک آنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکی مجھ سے, کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھے گا. مطلب دیکھ تو لیں گے لوگ, سنے گا کوئی نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ اپنے ڈر کو ختم کریں, جلدی جلدی آ جائیں, آپ بھی پیسہ بنائیں. کوشش ہے میری. پیسہ کس کو برا لگتا ہے, پیسہ بنائیں. پیسہ یہ ایک مت ہے. اب میری ایک دو دوست ہیں جن کو بہت لوگ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ کوئی نہیں بناتا. وہ تو ایک آدھ شخص تھا میڈیا سے جو یوٹیوب پہ بڑے ہٹ ہوئے, ہٹ ہو جاتے ہیں, جو انہوں نے اپنی بہت زیادہ اپنا لائف اسٹائل ان کا چینج ہو گیا, گاڑیاں اور کارڈز اور وہ سب چیزیں آ گئی. ہاں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں زیادہ تر جو ہیں وہ پھر اپنا مین اسٹریم بھی چھوڑتے نہیں ہیں, تو وہ اپنی وہ جو ایک کریڈیبلٹی اور وہ انہوں نے بنانا ہوتا ہے وہ وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ, ورنہ تو وہ چھوڑ جائے نا, مطلب اگر یوٹیوب پر اٹ ایڈز ٹو دی فیکٹ نا, کہ آپ جب عام ویور کو آپ کا اعتماد جو ختم ہوا ٹی وی کے اوپر, اس میں ایڈ کرتے ہیں آپ, کیا وہ کہیں گے یار یہی بندہ ادھر بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے, تو شو دیکھو اس کا ٹی وی پہ جا کے, تو وہاں تو یہ نہیں کہہ رہا. سو پھر ہم دے ٹیکنگ اٹ ایز جسٹ اے جاب. سو میں اس کو صرف ایک نوکری کے طور پہ نہیں دیتی, میں اپنے مکمل کمٹمنٹ دیتی ہوں ڈان پہ. جو ہاں, پھر وہ چیز کمپرومائز ہو جاتی ہے, یو آر رائٹ, کہ آپ کا اپنا شو جو ہے وہ ٹی وی والا وہاں کہنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں ہمیں مشکلات بھی پیش آتی ہیں, پھر اس کو ہم فائٹ کرتے ہیں. دیٹ از ہول دا ایسنس آف بینگ اے جرنلسٹ ان پاکستان.